السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 24 سے۔ پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار کی ہوئی ہے کافروں کے واسطے۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے ہاریفک اسالٹ۔ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ۔ یوم آزادی والے دن مینار پاکستان گریٹر علامہ اقبال پارک میں ایک عورت کو، ایک ویمن کو اسالٹ، اٹیک، مین ہینڈلڈ، گروب کیا جا رہا ہے 400 آدمیوں کی جانب سے۔ یہ ایک ایسا بریزن، سٹرینج، روتھلیس، مرسی لیس بیہیویئر تھا جس نے تمام شہریوں کو، تمام پاکستانیوں کو شاک کر دیا ہے۔ اس سے بھی زیادہ المناک بات یہ تھی کہ کچھ شہری، کچھ لوگ بہت ہی زیادہ شیم اور بے حیائی کے ساتھ وداؤٹ اینی ایمبیرسمنٹ وہ اس کو فلم کر رہے تھے، ویڈیو بنا رہے تھے اس تمام واقعے کی۔ اگرچہ کہ ہم سب دعویٰ تو مسلمان ہونے کا کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے اعمال ہیں وہ اسلام کے برعکس ہیں۔ نہ تو ہم اسلام اور حدیث کی تعلیم کو فالو کرتے ہیں، نہ ہی ہمارے کردار میں وہ جھلک پائی جاتی ہے جو ایک مسلمان کے کردار میں ہونی چاہیے۔ اسی کے بارے میں شاید ایک ہندو شاعر نے کہا تھا، جام پہ جام پیا اور مسلمان رہے، قتل اماموں کو کیا اور مسلمان رہے۔ اور علامہ اقبال بھی شاید اسی قوم کے بارے میں کہہ گئے تھے، اب کوئی آواز سوتوں کو جگا سکتی نہیں، سینہ ویراں میں جان رفتہ آ سکتی نہیں۔ مزید جو حقائق ہوں گے، فیکٹس ہوں گے، وہ ہم اس ایڈیٹوریل میں سٹڈی کریں گے مزید کہ کیا ہوا تھا اس ایونٹ میں، اس انسیڈنس میں جو کہ رونما ہوا ہے مینار پاکستان پہ۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ملیٹنسی کنسرنز کے متعلق، عسکریت پسندی کے جو تحفظات ہیں، تشویش پائی جاتی ہے عالمی دنیا میں اس کے متعلق۔ اب جیسا کہ یو ایس وڈرا کر چکا ہے افغانستان سے اور کابل نے قبضہ کر لیا ہے اوور تھرو کرنے کے بعد اشرف غنی کی حکومت کو، اب کیا حالات ہوں گے اس کے بارے میں ایک پریس کانفرنس کی ہے طالبان نے، اور طالبان کے سپوک مین ذبیح اللہ مجاہد نے انشور کرایا ہے، پوری دنیا کو اشور کرایا ہے کہ وہاں پہ ان کی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا دہشت گردی کے لیے، اور وہاں پہ دہشت گرد اب پناہ نہیں لے پائیں گے۔ لیکن یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی جو رپورٹ ہے وہ کچھ حقائق اس کے برعکس بتا رہی ہے۔ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ القاعدہ تقریباً 15 پروونسز میں موجود ہے افغانستان کے، اور یہ مزید پھیل سکتی ہے۔ اسی طرح سے آئی ایس کے بھی سلیپر سیل موجود ہیں افغانستان میں۔ مزید جو ملیٹنسی کا خطرہ ہے اوئیغورز اور ازبک ملیٹنٹس کی جانب سے وہ بھی موجود ہے، اور پاکستان کو جو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہے وہ ہے ٹی ٹی پی کی جانب سے، یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے، جو کہ پناہ لیے ہوئے ہے افغانستان میں۔ اور جیسا کہ اس ویک میں اگر آپ دیکھیں افغانستان انسرجنسی کی، تو اب وہاں پہ کراس بارڈر اٹیک ہونے بھی شروع ہو گئے ہیں، اور پاکستان میں بھی کچھ اٹیکس ہوئے ہیں۔ مزید اس کے بارے میں جو بھی حقائق ہیں وہ ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ڈیکریزنگ ایف ڈی آئی فلوز۔ ایف ڈی آئی ہوتا ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ۔ اگر ہم دیکھیں پریویس کچھ سالوں میں تو پاکستان میں جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کے فلوز کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بھی دیکھیں گے، لیکن مینلی ہم اس ایڈیٹوریل میں دیکھیں گے کیا وجوہات رہی ہیں، ریزنز رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کم ہوئی ہے۔ اگرچہ آن کنٹریری اس کے برعکس اگر ہم ساؤتھ ایشیا میں دیکھیں، انڈیا کے ایگزامپل ہم دیکھیں گے، انڈونیشیا، ویتنام کی، ان میں فگرز اینڈ فیکٹس بھی دیکھیں گے، وہاں پہ جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس انکریز دیکھنے میں نظر آیا ہے اوور آل ساؤتھ ایشیا میں اور اسپیسیفکلی ان کنٹریز میں۔ تو یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے فرسٹ ایڈیٹوریل کے ساتھ، اے ویڈیو آف ویمن بینگ اسالٹیڈ بائی اے کراؤڈ آف مین۔ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں ایک خاتون کو اٹیک، اسالٹ کیا جا رہا ہے مردوں کے ہجوم کی جانب سے ڈیورنگ انڈیپینڈنس ڈے، یوم آزادی والے دن کی سیلیبریشنز کے دوران۔ مینار پاکستان پہ یہ واقعہ ہوا ہے گریٹر علامہ اقبال پارک میں۔ ہیز شیکن سٹیزنز ٹو دا کور، اس نے تمام شہریوں کو شاک کر دیا ہے، ہاریفائی کر دیا ہے۔ کلپس آف دی انسیڈنٹ، اس واقعے کے جو کلپس ہیں، ویڈیوز ہیں، ناؤ وائرل آن سوشل میڈیا، اب وہ وائرل ہو چکی ہیں سوشل میڈیا پہ، آر انبیئریبل ٹو واچ، ان کو دیکھنا قابل برداشت نہیں ہے۔ یہاں پہ ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹینس مینٹین رہے گا۔ دا وومن از اسالٹیڈ، عورت پہ اٹیک کیا گیا، مین ہینڈلڈ، میل ٹریٹ کیا گیا، مس ٹریٹ کیا گیا، اینڈ گراپڈ بائی سکورز آف مین، اور سینکڑوں مردوں کی جانب سے اس کو مولیسٹ ٹچ کیا گیا، ود سم ان ابیشڈلی فلمنگ دا کرائم، اور کچھ لوگ بے حیائی کے ساتھ وداؤٹ اینی ایمبیرسمنٹ اور شیم
اس جرم کو فلم کر رہے ہیں۔ دا مین آر بریزن، مرد بہت سٹرینج ہیں، اینڈ روتھلیس اور بے رحم ہیں، مرسی لیس ہیں۔ دا کمپلینٹڈ سیز شی واز اٹیکڈ بائی نیئرلی 400 مین، شکایت گزار کا کہنا ہے کہ اس کو اٹیک کیا گیا ہے تقریباً 400 مردوں کی جانب سے۔ سم آف ہوم سکیلڈ دی انکلوئرس ٹو اٹیک ہر، کچھ لوگوں نے وہ جو باڑ تھی اس کو بھی توڑ دیا ان پہ اٹیک کرنے کے لیے۔ اینڈ ریپ ہر کلوز آف، اور ان کے کپڑے پھاڑ دیے۔ دا ایپیسوڈ ہیز پروون اے ٹریگر فار مینی وومین، یہ جو ایپیسوڈ ہے یہ ٹریگر ثابت ہوئی ہے بہت ساری عورتوں کے لیے۔ who described on social media how they themselves were assaulted، جنہوں نے سوشل میڈیا پہ یہ ڈسکرائب کیا کہ ان کو کس طرح سے اٹیک کیا گیا تھا، اور how they feared they would sooner or later face a similar situation، یا ان کو یہ خوف ہے کہ جلد یا بدیر ان کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ the trauma and anger among the women is palpable، یہ جو ٹراما ہے اور غصہ ہے عورتوں کے درمیان یہ نوٹیسیبل ہے، ویزیبل ہے۔ The incident rubs salt in the deep wounds inflicted by the misogyny rampant in our country، یہ زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر ہے جو کہ پہلے ہی انفلکٹ کیے گئے ہیں ایسے بیہیویئر کی جانب سے جو کہ میزوجنسٹک ہے، اگینسٹ وومن ہے، اور یہ ریمپینٹ ہے، ان کنٹرولڈ ہے ہمارے ملک میں۔ ڈیش سے فلو آف سینٹینس بریک ہوگا۔ یہ جو ٹاکسک زہریلی مینٹیلٹی ہے اور یہ الاؤ کرتی ہے اس طرح کے بارہا اسالٹس کو، اٹیکس کو، وکٹم بلیمنگ کو، اور گیس لائٹنگ آف وومن کو۔ گیس لائٹنگ ہوتا ہے جی ایموشنل ابیوز کرنا، یہ عموماً جو میریڈ وومن ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ان کو ایموشنلی ابیوز کیا جاتا ہے۔ اور پاکستان میں جو اور سب سے زیادہ چیز پائی جاتی ہے وہ وکٹم بلیمنگ ہے۔ خدا را وکٹم بلیمنگ نہ کیا کریں۔ آپ کا فرض یہ نہیں بنتا کہ ایک جو شخص شکار ہوا ہے آپ اس کے کپڑوں کو آپ وہ بنا کے کہ اس نے نازیبا کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کی ڈریسنگ ایسی تھی، اس کی وجہ سے آپ اس پہ اٹیک کر دیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ایز اے مسلم آپ کو اپنے اوپر کنٹرول رکھنا ہے، اپنے نفس امارہ کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ اے کیس ہیز بین رجسٹرڈ بائی لاہور پولیس اگینسٹ دی 100 آف مین، کیس رجسٹر کیا گیا ہے لاہور پولیس کی جانب سے سینکڑوں آدمیوں کے خلاف، مردوں کے خلاف۔ ود آفیشیل سیئنگ دی ویڈیو فوٹیج آف اٹیک ول ہیلپ اتھارٹیز ٹریک ڈاؤن دی کلپریٹس، اور آفیشیلز کا یہ کہنا ہے کہ جو فوٹیج ہے ویڈیو کی وہ مدد کرے گی آفیشیلز کی، حکام کی، کہ وہ ٹریک ڈاؤن کر سکیں ان مجرموں کو۔ بٹ برنگنگ دیز perpetrators ٹو جسٹس از جسٹ ون پارٹ آف سولوشن، لیکن ان مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا یہ حل کا صرف ایک پارٹ ہے۔ دیر از ٹریمینڈس اماؤنٹ آف ورک ٹو بی ڈن، بہت زیادہ ہیوج، انارمس، ہیفٹی، میسو کام کرنے کی ضرورت ہے ٹو کریکٹ دی پبلک نریٹو اراؤنڈ وومن رائٹ، تاکہ جو عوام کا نظریہ ہے عورتوں کے حقوق کے بارے میں اس کو درست کیا جا سکے۔ آل ٹو آفن the country is gripped with horror as gruesome crime against the women make national news، اکثر ہی ملک میں خوف کی لہر دوڑ جاتی ہے جب اس طرح کے فرائٹفل ہینیس جرائم عورتوں کے خلاف نیشنل نیوز میں آتے ہیں۔ while the thorough investigation of these cases is very important، اس طرح کے کیسز کی مکمل تفتیش، جامع تفتیش بہت زیادہ اہم ہے۔ it must be supported by unambiguous messaging by members of our government، اس کو سپورٹ کیا جانا چاہیے، بیک کیا جانا چاہیے کلیئر میسیجنگ کے ذریعے ہمارے حکومت کے نمائندوں کی جانب سے، دیٹ سچ ایکشنز ول بی پنشڈ، کہ اس طرح کے ایکشنز کو سزا دی جائے گی۔ کی آفیشیل مسٹ یوز دیئر پلیٹ فارمز ناٹ اونلی ٹو اسٹرانگلی کنڈیم وائلنس اگینسٹ وومن، جو اہم آفیشیلز ہیں ان کو پلیٹ فارمز کو استعمال کیا جانا چاہیے نہ صرف مذمت کرنے کے لیے عورتوں کے خلاف تشدد کو، وائلنس کو، بٹ آلسو ٹو ایکٹیولی سیٹ دا ٹون فار وومن رائٹس اینڈ اوپینینس ٹو بی ریسپیکٹڈ، اور ان کو ایک ٹون سیٹ کرنی چاہیے تاکہ جو عورتوں کے حقوق ہیں اور اوپینین ہیں اس کی عزت کی جائے، ریسپیکٹ کی جائے۔ They must repeatedly and at every forum say that threats and harassment directed at women will not be tolerated، ان کو ہر فورم پہ اور بار بار یہ کہنا چاہیے کہ جو تھریٹ دیے جاتے ہیں، دھمکیاں دی جاتی ہیں، ہراسمنٹ کی جاتی ہے عورتوں کی، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اینڈ دین میچ دیز اسٹیٹمنٹس ود ایکشن اگینسٹ دی offenders، اور جو جرم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف ایکشن لے کے ان اسٹیٹمنٹس کو بیک بھی کرنا چاہیے۔ unless the judicial process is supported by such a robust campaign، جب تک جوڈیشل پروسیس کو سپورٹ نہیں کیا جاتا اس طرح کی اسٹرانگ کمپین کے تھرو، the environment that enables such crimes against women to take place will continue، ایک ایسا ماحول جو کہ اس طرح کے جرائم کو انیبل بناتا ہے عورتوں کے خلاف، تو اس طرح کا ماحول جاری رہے گا۔
بٹ مور نیڈس ٹو بی ڈن، لیکن زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آلسو ایٹ سب لیمینل لیول، سب کانشیس لیول پہ، کلاس روم میں، بچوں کے کلاس روم میں، پورے ملک میں. وین ینگ پاکستانز آر فارمنگ آئیڈیاز اباؤٹ دی ورلڈ، جہاں پہ چھوٹے بچے، چھوٹے پاکستانیز دنیا کے بارے میں آئیڈیاز فارم کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ اباؤٹ دی پلیس آف وومین ان اٹ، اور اس میں جو عورتوں کی جگہ ہے اس کے بارے میں انکلکیٹ کرنے چاہیے آئیڈیاز. بچوں کی تربیت اس لحاظ سے کرنے چاہیے کہ وہ بڑے ہو کے وحشی درندے نہ بن جائیں. رسپیکٹ فار وومن از ناٹ کنڈیشنل، عورتوں کے لیے جو عزت ہے وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہونی چاہیے کسی چیز پہ. اینڈ دے آر ان دا پبلک سفیئر بائی رائٹ، وہ عوامی حلقے میں ہیں، ان کا یہ حق ہے. ناٹ آن دی سفرنس آف مین ان دا کنٹری، نہ کہ وہ آدمیوں کی ٹالریشن پہ اس ملک میں موجود ہیں. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ملیٹنسی کنسرنز. ہیونگ میڈ دیئر وے ٹو کابل لائک اے نائف تھرو بٹر، انہوں نے اپنا راستہ بنایا کابل کی جانب جس طرح سے ایک گرم چاقو بٹر کے اندر، مکھن کے اندر اپنا راستہ بناتا ہے. دا افغان طالبان آر سیئنگ آل دا رائٹ تھنگس ٹو اے ورلڈ، افغان طالبان دنیا سے تمام درست چیزیں کہہ رہے ہیں. جٹری اباؤٹ پاسبلٹی آف افغانستان، جو کہ اینکشیس ہیں اس امکان کے بارے میں کہ افغانستان ایک مرتبہ پھر سے سیف ہیون بن جائے گا ٹرانس نیشنل اسلامسٹ گروپس کے لیے. ان دا فرسٹ نیوز کانفرنس آن ٹیوزڈے والے دن انہوں نے پہلی نیوز کانفرنس کی ہے. طالبان کے اسپوک مین ذبیح اللہ مجاہد نے ڈکلیئر کیا ہے، اناؤنس کیا ہے، دے وڈ ناٹ الاؤ افغانستان، کے افغانستان کو الاؤ نہیں کریں گے، ٹو بی یوزڈ، کہ اس کو استعمال کیا جائے ایز اے لانچنگ پیڈ ٹو اٹیک ادر کنٹریز، لانچنگ پیڈ کے طور پہ دوسرے ممالک پہ حملہ کرنے کے لیے. دس پلیج واز اے پارٹ آف پیس ڈیل، یہ دوحہ پیس ڈیل کا یہ جو پرامس ہے حصہ تھا، سائنڈ بائی طالبان اینڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ان 2020، جو کہ سائن کی گئی تھی طالبان اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے 2020 میں، وچ واز دی پریلیوڈ ٹو دی یو ایس وڈرال، جو کہ سٹارٹ تھا یو ایس وڈرال کے لیے. اینڈ دی ورلڈ ول بی واچنگ ویری کلوزلی، اور دنیا بہت نزدیک سے یہ دیکھ رہی ہوگی، ٹو سی اف دا وکٹوریس افغان انسرجنٹس فالو تھرو، کہ کیا افغانستان کے جو فاتح مجاہدین ہیں، انسرجنٹ گروپس ہیں، ریبل گروپس ہیں، وہ کیا اس کو فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے. دے آر ٹو مین پوائنٹس آف کنسرن ہیئر، یہاں پہ تشویش کی دو باتیں ہیں. پہلی بات کیا ہے کہ یہ جو یقین دہانی کرائی ہے طالبان نے، ایشورنس دی ہے، کیا وہ اس کے ساتھ مخلص ہیں، اور دوسری بات کیا ہے، یہ کیا ان کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ گروپس کو چیک میں رکھ سکیں، ان کو کنٹرول کر سکیں. ان دا فیس آف امپینڈنگ یو ایس ملٹری ایکشنز آفٹر 9/11، جو فورتھ کمنگ اباؤٹ ہیپن، امپینڈنگ یو ایس ملٹری ایکشنز تھے 9/11 کے بعد. ملا عمر باوجود اس کے کہ ان کے بہت زیادہ قریبی تعلقات تھے اسامہ بن لادن سے، وہ چاہتے تھے اپنے عرب گیسٹ سے کہ وہ لیو کر جائیں، افغانستان سے چلے جائیں. ڈبل ڈیشز ہیں، فلو آف سینٹینس کو بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ اسامہ بن لادن نے ان کو فنانشل سپورٹ بھی پرووائڈ کی تھی اور فارن فائٹرز بھی دیے تھے، جو کہ ان افغانستان کے زیادہ تر حصے کو طالبان کے کنٹرول میں لانے کے ملا عمر کی انہوں نے مدد کی تھی. الٹیمیٹلی دو، لیکن آخرکار اگرچہ ہی آپٹیڈ ٹو ناٹ فورس بن لادن ڈپارچر، انہوں نے طاقت کے ذریعے بن لادن کو باہر نہیں بھیجا. دیٹ ڈیسیجن ہیڈ پروفاؤنڈ لانگ ٹرم کانسیکوینسز فار دین طالبان گورنمنٹ، اس فیصلے کے بہت زیادہ وائز، انٹیلیجنٹ، کلیور اور لانگ ٹرم نتائج تھے اس وقت کی طالبان حکومت کے لیے. 20 years لیٹر، 20 سال بعد، دا پریزنٹ کراپ آف طالبان لیڈرز میں بی مور پریگمیٹک، یہ جو موجودہ طالبان کی لوگ ہیں، حکومت ہیں، یہ زیادہ پریکٹیکل ہو سکتے ہیں، پریگمیٹک ہو سکتے ہیں. دے نو دے نیڈ انٹرنیشنل ایڈ، وہ جانتے ہیں ان کو عالمی مدد کی ضرورت ہوگی اپنے وار ٹارن کنٹری کو، وار ریگڈ کنٹری کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کے لیے. whose internal dissension will otherwise ensure perpetual instability and chaos، جو ان کی اندرونی ڈس ایگریمنٹ ہے، ڈفرینسز ہیں، ملیشیاز ہیں، وہ یقینی بنائیں گی ایور لاسٹنگ عدم استحکام کو اور کیاس کو. however، تاہم اوور دی ایئرس، کئی سالوں سے جو افغانستان کی ملیٹنسی لینڈسکیپ ہے وہ زیادہ پیچیدہ بن چکا ہے، جو کہ اب ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ جو پیٹرنز ہیں وہ شفٹ ہو رہے ہیں وائڈر ایرینا آف ایکسٹریمسٹ وائلنس پہ. اٹ از گارڈین ناٹ کیا ہوتا ہے، این ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ پرابلم ہے، دیٹ ول بی ڈائبولیکلی ڈیفیکلٹ، جو بہت زیادہ ایکسٹریملی مشکل ہوگا سالو کرنا، ریزالو یا انریول کرنا. اگر ہم دیکھیں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی ریسنٹ رپورٹ کو، تو ان کا کہنا ہے کہ القاعدہ موجود ہے تقریباً 15 افغان پروونسز میں،
سیمی کولن ہے، سیمی کولن کے اطراف میں جو سنٹینس ہوتے ہیں ان کے اپنے کلیئر میننگز ہوتے ہیں. ان سم آف دیم اٹ آپریٹس انڈر طالبان پروٹیکشن، اور کچھ صوبوں میں یہ طالبان کے تحفظ کے انڈر کام کر رہی ہے القاعدہ. مین وائل دا بینڈ ٹی ٹی پی ہیز لانگ انجوائڈ سینکچوریز الانگ افغانستان بارڈر، اور جو تحریک طالبان بینڈ کیا گیا ہے جس کو پاکستان میں، اس نے کافی عرصے سے انجوائے کی ہیں ریفیوج سینکچوریز افغانستان بارڈر کے اکراس آفٹر بینگ پشڈ آؤٹ آف پاکستان بائی ملٹری کمپینز ان سوات اینڈ ٹرائبل ڈسٹرکٹس. جب ان کو پش آؤٹ کر دیا گیا پاکستان کی جانب سے ملٹری کمپینز کے ذریعے سوات اور ٹرائبل ایریاز میں. ود دا یونیفیکیشن ان 2020 آف سیورل سپلنٹر گروپس، 2020 میں یونیفیکیشن کی گئی ہے بہت سارے جو سپلنٹر گروپس سے، علیحدہ علیحدہ گروپ سے ان کو اکٹھا کیا گیا ہے اور اس کو اوور سین سپروائز کیا گیا ہے القاعدہ کی جانب سے. دا ٹی ٹی پی از انجوائنگ اے ریسرجنس مینیفیسٹڈ ان انکریزڈ کراس بارڈر اٹیکس. ٹی ٹی پی انجوائے کر رہی ہے اپنا ریوائول، اور یہ ڈسپلے ہوا ہے، ظاہر ہوا ہے جو کراس بارڈر اٹیکس ہیں وہ بڑھ گئے ہیں پاکستان کے بارڈر کے اکراس. ایز پر یو این ایس سی رپورٹ، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی رپورٹ کے مطابق آئی ایس جس کو بیٹر ڈیفیٹ کیا گیا تھا طالبان کی جانب سے، افغان نیشنل فورس کی جانب سے اور یو ایس فورسز کی جانب سے کنہار اور ناگہار میں پچھلے سال، وہ بھی ڈسپرس ہوئی ہے دوسرے پروونسز میں اور اس نے سلیپر سیلز بنا لیے ہیں وہاں پہ. اٹ از آلسو فیئرڈ، یہ بھی خوف پایا جاتا ہے کہ آئی ایس میں بی ایبل ٹو اٹریکٹ فائٹرز فرام کنفلکٹ زون ان دا مڈل ایسٹ، کہ آئی ایس فائٹرز کو اٹریکٹ کر سکتی ہے کنفلکٹ زون سے، جیسا کہ مڈل ایسٹ ہمارے پاس ایک زون ہے جس میں سیریا ہے، لیبیا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، لاسٹ جو پوائنٹ ہے، دیر آر آلسو ریمین پاکٹس آف اوئیگور اینڈ ازبیک ملیٹنٹس ان افغانستان. اوئیگور اور ازبیک ملیٹنٹس کی پاکٹس بھی موجود ہیں افغانستان میں. دا ورلڈ بسائڈ کیپنگ اپ دی پریشر آن نیکسٹ افغان گورنمنٹ، دنیا اگرچہ یہ پریشر برقرار رکھے ہوئے ہے نیکسٹ افغان حکومت پہ، مسٹ ہیلپ اٹ، ان کو ان کی مدد کرنی چاہیے یہ جو ایشو ہے ملیٹنسی کا، عسکریت پسندی کا، اس کو ٹیکل کرنے میں. گیون دیٹ آل میجر پلیئرز ان دا ٹریجڈی آف افغانستان، یہ دیکھتے ہوئے کہ جو تمام میجر پلیئر ہیں افغانستان کے سانحے میں، ڈبل ڈیشز میں ان میجر پلیئرز کا نام بتایا گیا ہے کہ امریکہ سے لے کے پاکستان تک ہیو پلیڈ اے رول ان سیڈنگ اینڈ انیبلنگ ایکسٹریمسٹ وائلنس ان دیٹ کنٹری، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے یہ جو انتہا پسندی کا بیج ہے اس کو بونے میں اور تشدد کو ہوا دینے میں اس ملک میں. اٹ از انکمبینٹ اپان دیم ٹو ڈو سو، اس لیے اب ان پہ یہ مینڈیٹری ہے کہ وہ ان کی مدد کریں نیکسٹ افغان گورنمنٹ کی اس ملیٹنس کے ایکسٹریمزم کے ایشو کو ٹیکل کرنے کے لیے. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ڈیکریزنگ ایف ڈی آئی فلو، دا کنسسٹنٹ ڈکلائن ان ایف ڈی آئی فلو انٹو پاکستان ان ریسنٹ ایئرس شوڈ وری آور اکنامک مینیجرس. یہ جو تسلسل کے ساتھ کمی ہوئی ہے، ڈکلائن ہوا ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فلو میں پاکستان میں حالیہ کچھ سالوں میں، ان چیزوں کو پریشان کرنا چاہیے ہمارے جو معیشی مینیجرز ہیں ان لوگوں کو. نیٹ فلو فیل ہوا ہے، ڈیکریز ہوا ہے جسٹ انڈر 39% ایئر آن ایئر ان جولائی میں. یہ کنٹینیویشن ہے اس ٹرینڈ کی جو کہ دیکھا گیا تھا پچھلے فسکل سال میں، اور یہ نان ڈیپٹ کریٹنگ انویسٹمنٹ پلمٹ ہوئی تھی، ڈکلائن ہوئی تھی تقریباً 29%، جو کہ تقریباً $1.8 بلین بنتا ہے پچھلے سال. اسٹیٹ بینک کا اگر ہم ڈیٹا دیکھیں تو پچھلے 4 سالوں میں تو یہ ہمیں شو کرتا ہے کہ جو ان ورلڈ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فلوز ہیں وہ یا تو پلنج کر رہے ہیں، ریڈیوس ہو رہے ہیں، یا پھر اسٹیگننٹ ہیں، اسٹیٹک سلگش ہیں، اور جبکہ آؤٹ ورڈ جو ہمارے فلوز ہیں وہ سرج کر رہے ہیں، انکریز ہو رہے ہیں، اسکلیٹ ہو رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. ہینس اگر ہم دیکھیں جو ایف ڈی آئی اسٹاک ہے وہ ڈکلائن ہوا ہے تقریباً $41.9 بلین سے اب کتنا ہو گیا $35.6 بلین 5 سالوں میں 2016 سے لے کے 2020 تک. رائزنگ فیئرز ہیں، خوف پائے جاتے ہیں کہ جو امپیکٹ ہے افغان سچویشن کا وہ پاکستان کے اوپر ہوگا، اور جو نیٹ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فلوز ہیں یہ امید کی جا رہی ہے، اینٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ مزید سکڑ جائیں گے. جو رائز ہے پاکستان کا بانڈ ییلڈز میں، یعنی کہ بانڈ ییلڈز بڑھ گئے ہیں افغانستان یا کابل میں حکومت کے فال کے بعد، تو یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ جو گلوبل انویسٹرز ہیں ان کا پاکستان کی معیشت میں جو کانفیڈنس ہے، اعتماد ہے، وہ لوز ہو گیا ہے. یعنی کہ پاکستان بانڈ ییلڈز کا مطلب ہے جو انویسٹر کا کانفیڈنس ہے وہ لوز ہو گیا ہے. پاکستان میں آلسو فیس ریڈکشن ان اٹس ایکسپورٹس ریونیوز، پاکستان فیس کر سکتا ہے کمی اپنے جو برآمدات ہیں ان ریونیوز میں بھی، اگر یہ انسٹیبلٹی، عدم استحکام اور غیر یقینیت جاری رہتی ہے افغانستان میں. پرزسٹ لنگر کنٹینیوز. ایف ڈی آئی از کروشل، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے
کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ ہیلپ کرتی ہے، مدد کرتی ہے ٹیکنالوجی اور اسکل ٹرانسفر میں، اسی طرح سے یہ بہتر بناتی ہے بزنس مینجمنٹ پریکٹسز کو، اور یہ جو ایکسپورٹس ہیں، برآمدات ہیں، ان کو اپلفٹ کرتی ہے، اور اس طرح سے اکنامک گروتھ آف ہوسٹ نیشنز کو بھی انکریز کرتی ہے اور جابز کریٹ کرتی ہے۔ یہ انفلوز زیادہ اہم ہیں پاکستان جیسے ممالک کے لیے جو بیلنس آف پیمنٹس کا پرابلم فیس کر رہے ہیں۔ بیلنس آف پیمنٹ کو بھی ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کہ یعنی کہ ہم قرضہ تو زیادہ لے لیتے ہیں، ہم اتنا واپس نہیں کر پاتے، تو ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ کا ایک سرکل ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ تو اگر بیلنس آف پیمنٹس ان کی بہتر ہوگی تو ان کی جو ریلائنس ہے، ڈیپینڈنس ہے، وہ کٹ ہو جائے گی ایکسپینسو مہنگے فارن ڈیٹ پہ، سو دے کین فنانس دیئر امپورٹس، تاکہ وہ اپنی جو درآمدات ہیں ان کو سپورٹ کر سکیں اور اپنے ریزروز، فارکس ایکسچینج ریزروز کو بلڈ کر سکیں۔ ہینس اسی لیے وی سی کنٹریز آفرنگ اے سلیو آف ٹیکسیز، اس لیے ہم بہت سارے ممالک دیکھتے ہیں جو کہ ٹیکس کی بیس پہ ریگولیٹری اور دوسری مراعات فراہم کرتے ہیں، رعایات فراہم کرتے ہیں تاکہ جو فارن انویسٹرز ہیں ان کو اٹریکٹ کیا جا سکے، لیکن پاکستان نے کبھی بھی انسپائر نہیں کیا فارن انویسٹرز کو، کیونکہ اس کی وجوہات کیا رہی ہیں، کیوں پاکستان ایف ڈی آئی کو اٹریکٹ نہیں کر پایا؟ بہت زیادہ فریکوینٹ تیزی سے ہماری پالیسیز چینج ہوتی ہیں، اس کے علاوہ قانون کی بالادستی نہیں ہے، ہماری جو سیکیورٹی کی کنڈیشنز ہیں، صورتحال ہے، وہ بھی بہت زیادہ ناقص ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، سیاسی عدم استحکام بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے پاکستان میں، مارشل لا لگتے ہیں، کبھی کوئی حکومت آ جاتی ہے، جو نئی حکومت ہوتی ہے وہ پچھلے والی حکومت کی جو پالیسیز ہوتی ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، ایگریمنٹس ہوتے ہیں، ان کو کینسل کر دیتی ہے، جو کہ انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے میکرو اکنامک ٹربلز ہوتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو ساؤتھ ایشیا میں، تو اس نے سپائک کیا ہے، انکریز کیا ہے 20%، تقریباً یہ $71 بلین بنتا ہے 2020 میں، باوجود اس کے کووڈ-19 موجود تھا۔ اگر ہم پاکستان میں انفلوز کو دیکھیں تو یہ بہت زیادہ تیزی سے نیچے آئے ہیں، اور یہ تقریباً 0.75% کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں جی ڈی پی کو، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کو۔ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں انڈیا میں، تو یہ تقریباً 27% انکریز ہوئی ہے کووڈ-19 کے خطرے کے باوجود، اور انڈیا میں کووڈ-19 کے کیسز بھی بہت زیادہ ہیں، اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ $64 بلین بنتا ہے، جو کہ ویریس سیکٹرز میں انویسٹمنٹ ہوئی ہے اکانومی کے۔ انڈونیشیا اور ویتنام کی بات کریں تو وہاں پہ بھی ایف ڈی آئی انکریز ہوئی ہے تقریباً $18.6 بلین اور $15.8 بلین۔ ود دا گورنمنٹ پائلنگ اپ فارن ڈیٹ، گورنمنٹ جو ہماری حکومت ہے وہ ایڈ کر رہی ہے، انکریز کر رہی ہے غیر ملکی قرضے کو، اور جو شیئر ہے شارٹ ٹرم ایکسپینسو بارنگز کا وہ بھی بہت تیزی سے انکریز ہو رہے ہیں، اور جو ہماری ایکسپورٹس ہیں، برآمدات ہیں، وہ بہت آہستہ سے گرو کر رہی ہیں۔ اٹ از ٹائم پالیسی میکرز ایڈریسڈ ایز دی ریزنز پشنگ انویسٹرز اوے، اب وقت ہے کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان ریزن کو ایڈریس کرنا چاہیے، ٹیکل کرنا چاہیے، جو کہ انویسٹرز کو دور دھکیل رہے ہیں۔ ہم نے یہ ریزنز بھی پڑھے، جو اوپر ہمارے پاس کیا چیزیں تھیں، یہ والے ریزنز ہیں تمام کے، فریکوینٹ چینجز ہیں، رول آف لا نہیں ہے، ان ریزنز کی وجہ سے جو انویسٹرز ہیں وہ پاکستان میں انویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو مسئلے کا جو کور ہے، بیسس ہے، فاؤنڈیشن ہے، اس کو حل کرنا چاہیے تاکہ جو لانگ ٹرم کے لیے اس مسئلے کو سلجھایا جا سکے۔ یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ڈیلی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ اگر کوئی کویسچن کیوری ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔